مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا بڑا ہی پیارا انفارمیٹیو پروگرام آنے والا ہے جس کا نام آپ تک پہنچ ہی گیا تھا۔ اور پیارے بچوں، آج کے پروگرام کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہونے والی ہیں۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر ہونے والا ہے اور اس میں بتایا جائے گا واقعہ کربلا کیا تھا، کربلا کیا تھی، اہل بیت اطہار کون ہیں، اس میں کون کون شامل ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے، آپ کیسی محبت تھی آپ کی، اور قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور اسی سے متعلق بہت ساری باتیں ہم اپنے پروگرام کے اندر جانیں گے، سمجھیں گے اور سنیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ ایف جی این چینل پر کڈز کا بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام آ رہا ہے جس کے اندر امام حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں ہونے والی ہیں، اور بہت باتیں ایسی آپ تک پہنچائی جائیں گی ہو سکتا ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ انشاءاللہ الکریم ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج بڑا عظیم دن ہے، کل کا بھی عظیم دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کا دن ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے پیارے نبی کا پیارا گھرانہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، عظیم ہیں، عظمت والے ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو آپ کا گھرانہ بھی پیارے آقا کا پیارا گھرانہ،
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گھرانہ ہے، اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ سب گھرانوں سے افضل و اعلیٰ گھرانہ ہے۔ ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ کامیابی ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول ہونا یہ خدا سے محبت ہے، اور ظاہر ہے جو خدا سے محبت کرے گا، خدا اس سے محبت کرے گا تو بندے کا بیڑا پار ہونا ہے اور اسے جنت میں جانا ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کا اسلام میں یہ ہونا یہ عظمت ہے اور ایک بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان کی شان کے حوالے سے بھی ہم بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہونے والے ہیں، وہ پہلا سیگمنٹ ہونے والا ہے شان اہل بیت، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت تھی اور کس انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ہمارے سیگمنٹ ہم پروگرام میں شامل کریں گے جس کا نام ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کیا تھا اور کیسے ہوا تھا، کیا مناظر تھے، یعنی کچھ واقعات انشاءاللہ الکریم شارٹ میں ہم آپ تک بتائیں گے کہ واقعہ کربلا کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ الکریم ایک پیکیج ہم شامل کریں گے اور سنیں گے کہ محرم الحرام میں ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کو کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ایک ایکٹیویٹی ہم شامل کریں گے بچوں کو۔ یہاں پر کچھ کارڈز ہیں، یہ کارڈز اٹھانے، اس میں جو نمبر آپ کو ملے گا رکھا ہوگا اس میں ایک نمبر ہوگا، نمبر آپ کو بتانا ہے، اور اس نمبر کا سوال اور جواب میرے پاس تحریر ہے وہ لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو سوال بتایا جائے گا، سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، اور وہ سوال ہوگا اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ کن کے حوالے سے ہوگا؟ اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ انشاءاللہ الکریم سوال آپ سے کیا جائے گا۔ تو آپ کو توجہ کے ساتھ میں سیگمنٹس میں شامل رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جو FGN چینل پر پیارے بچے اور بڑے اسلامی بھائی، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر اچھا ہی لگتا ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک اپنے پروگرام میں ایک منقبت بھی شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حسنین بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں، کون سی منقبت ہے؟ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا کلام ہے۔ چلیں پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت،
سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جھومنا نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی یاد کو یاد کرتے رہنے والا بنائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ ایف جی این چینل ملاحظہ کر رہے ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے آقا کا پیارا گھرانہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام چل رہا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو آپ سے بھی ایک سوال کرتے چلیں، آپ کو بھی جواب دینا ہے اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو بچے میں ایف جی این چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، ہم بھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتائیں، یا کوئی منقبت کے شعر پڑھ کر سنائیں، یا کوئی ایک اچھی بات سنا دیں، یا کوئی اچھی بات ایف جی این چینل تک پہنچا دیں، تاکہ جو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ تو آپ کو عرض کروں گا، ایف جی این چینل کی اسکرین پر آپ کو کچھ نمبرز شو ہو رہے ہوں گے، آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے، واٹس ایپ پہ جانے کے بعد یا تو آپ کو ویڈیو بھیجنی ہے یا آپ کو ایک وائس ریکارڈ کرانی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کی وائس کال کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان اہل بیت۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اہل بیت میں کون کون سی مبارک ہستیاں آتی ہیں؟ اہل بیت کے لفظی معنی ہے گھر کے لوگ، یعنی گھر والے۔ عربی میں اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، اور بیت کا معنی ہوتے ہیں گھر، یعنی گھر والے۔ اسلام میں یہ لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم سب داخل ہے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے دلوں میں جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی محبت دین اسلام کے لیے ضروری ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت تو عقیدت بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنے اصحاب کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، وہی اپنے آل کے لیے بھی فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس اصطلاح کو بار بار استعمال کیا ہے اور ہر مرتبہ عظمت و جلالت کو بیان کرنے کے لیے ہوا ہے۔ پہلے اہل بیت کی اصطلاح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی۔ اہل بیت کو رب کائنات نے مستحق درود و سلام بھی قرار دیا ہے، جس کا واضح ثبوت نماز میں ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی، سب پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کی آل سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ و اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یقیناً جو کوئی اہل بیت اطہار کا سچا محبوب و عقیدت رکھنے والا ہے اور ساتھ میں تمام صحابہ علیہم الرضوان کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کرتا ہے، تو ایسا خوش نصیب شخص حقیقت سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ ہے۔ آئیے چند حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسرا اہل بیت کی محبت، اور تیسرا تلاوت قرآن۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی امت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں ہے، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہم نے سنے۔ قرآن کریم سے بھی ثبوت حاصل ہوا، سنا کہ اہل بیت کی شان قرآن نے کس طرح بیان کی ہے، کہ قرآن کیا فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی جو ناپاکی ہے اس کو اللہ پاک دور کر کے اور ان کو پاک و صاف فرما دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں ہمیں جو ہے نا اپنی اولاد سے زیادہ کن کو محبت کرنی ہے؟ اہل بیت اطہار، آقا کی اولاد کو فوقیت دینی ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد واقعی میں افضل و اعلیٰ ہے، جن کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی، مائک کس کس کے پاس ہے؟ حسنین بھائی کے پاس ہے، اور کس کے پاس ہے؟ اچھا، ایک مائک ادھر دے دیں جیلان رضا کو، آپ سیدھا سے۔ جی، اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں، کون بتائیں گے؟ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد حسنین کریمین اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کچھ کیا سنا آپ نے، بتائیں مزید۔ اور ان کی پاک بیویاں۔ ہاں، یہ اہل بیت اطہار میں یہ لوگ کون ہیں؟ شامل ہیں۔ کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بڑی اس میں پیاری سیکھنے کو یہ ملی بچوں، کہ جہاں پر صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی، وہاں پر اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی ہوئی نا۔ لیکن اس میں ایک بات اور، وہ جملہ میں نے سنا تو بڑا پیارا لگا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حقیقی عاشق وہی ہے، اس کا مفہوم ہی یوں ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے، سچا عاشق وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ کن کن سے کرے؟
اور صحابہ کرام سے بھی کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کو بندہ غلط کہ ہے نا, یا ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت اطہار کو بھول جائے, بلکہ دونوں کو کیا کرے, یاد رکھے, ہے نا. کہ اب وہ مثال بھی دی گئی ہے کہ میرے صحابہ کس کی طرح ہیں, ستاروں کی مانند, اور اہل بیت اطہار کون ہے, کشتی کی مانند ہے. اب بندہ اگر کشتی میں سوار ہو جائے تو بغیر ستارے دیکھے وہ منزل پہ جا نہیں سکتا, کیونکہ پہلے کے زمانے میں میپ تھوڑی ہوتے تھے کہ بھئی ایسے جانا ہے یا روٹ صحیح جا رہا ہے, بلکہ ستاروں سے راستہ طے ہوتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے اور صحابہ کرام ستاروں کی مانند. اگر بندہ کشتی میں سوار ہو جائے تو پھر بغیر ستارے کے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں اگر یہ سوچ لے کہ صرف ستاروں کو دیکھ کر میں چلتا چلے جاؤں منزل تک پہنچ جاؤں تو بھی پھر وہ نہیں پہنچ سکتا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور صحابہ کرام جو ستاروں کی مانند ہیں ان کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے مدینے کی جانب انشاءاللہ. یعنی اس سے پیارے بچوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرنی ہے اور صحابہ کرام کی بھی عزت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا, اس میں بتایا جائے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے کس قدر کی محبت تھی. اس کا بھی انشاءاللہ 1 سے 2 شارٹ واقعے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت سے کس طرح محبت فرماتے تھے, اس پر ایک واقعہ بھی سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے نقش بنے ہوئے تھے. حسن یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح یعنی ہوئی تو کہاں سے باہر آئے, گھر سے باہر آئے, اور آپ نے کیا اوڑھی ہوئی ہے, چادر. کیا اوڑھی ہے, چادر اوڑھی ہے, اور وہ چادر خوبصورت چادر ہے. تو اتنے میں حسنین کریمین میں سے امام حسن تشریف لائے. کون آئے, امام حسن تشریف لائے. جب امام حسن آئے تو پیارے بچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. کیا کیا, چادر میں لے لیا. کیا کیا, چادر میں لے لیا محبت سے. پھر پیارے بچوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے. اچھا, امام حسن اور امام حسین کو دونوں کو اگر ایک ساتھ پکارنا ہو تو کس نام سے پکاریں گے, جی بتائیں, حسنین کریمین. کس نام سے پکاریں گے, حسنین کریمین. کیا نام سے پکاریں گے, حسنین کریمین. ہاں. تو پیارے بچوں امام حسن آئے تو ان کو بھی چادر میں کر لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر امام حسین آئے تو کیا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کو بھی چادر میں کر لیا. اب کون آئے ہوں گے, اب بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی چادر میں کر لیا. کیا کیا, چادر میں کر لیا. اب یہ محبت دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک چادر, حسنین کریمین بھی, ٹھیک ہے, اور پھر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی, اور اتنے میں پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لینے کے بعد آیت کریمہ پڑھی, قرآن کی آیت کریمہ پڑھی, جس کا مفہوم ہے کہ اے اہل بیت, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے. سبحان اللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا, کہ ان کو چادر میں لے لیا. اور کیا فرما رہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی آلودگی کو
کیا کر دے؟ دور کر دے، اور کمال درجے کی آپ کو کیا دے دے؟ طہارت. کیا دے دے؟ طہارت دے دے. پیارے بچوں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو نماز پڑھتے تو حسنین کریمین میں سے کوئی آپ کی پشت پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتے. کیا کرتے؟ ہاں، ایک یعنی یا تو امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تھام لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کتنی اچھی تمہاری سواری ہے، سبحان اللہ. تو یوں پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نہیں جھڑکتے تھے، کبھی نہیں ڈانٹتے تھے. یعنی آپ نماز کی حالت میں اور وہ بچے یعنی حسنین کریمین کیا کر رہے ہیں؟ پشت پر آ کر بیٹھ، آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ رہے ہیں نماز کی حالت میں. لیکن آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ ان کو تھام لیتے. کیا کرتے؟ تھام لیتے. اور کیا فرماتے؟ کتنی اچھی تمہاری سواری ہے. یعنی محبت بھرے الفاظ ہوتے اور فرماتے کتنی اچھی تمہاری سواری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے. یعنی جسم سے لگائے ہوئے تھے. کیا کیے ہوئے تھے؟ جسم سے لگائے ہوئے تھے. تو وہ صحابی رسول جو دیکھ رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ رہے تھے، وہ ایک کام میں مشغول تھے. کام میں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ مشغولیت ان کی دور ہوئی تو فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹائی رکھی تھی؟ یعنی آپ کے جسم سے وہ کیا چیز تھی جو چمٹی ہوئی تھی؟ کیونکہ صحابہ کرام ہر بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا حسن حسین یہ دونوں جو مدنی پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپٹے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیے ہوئے تھے؟ چپٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور یہ کون ہے بچے، پتہ ہے تمہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار. یعنی جنت میں جوان ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی جنتی جوان ہیں ان کے کیا ہیں؟ یہ سردار ہیں. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کس قدر کی محبت تھی، ہے نا؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے. کن کو سونگتے تھے؟ حسنین کریمین کو. اور ان کو کیوں سونگتے تھے؟ کہ ان کے اندر سے کہاں کی خوشبو آتی تھی؟ جی بتائیں. جنت کی خوشبو آتی تھی. یہ اتنے اعلیٰ، اتنے افضل اور اتنے نرالے تھے کہ ان کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی تھی. کن کے اندر سے آتی تھی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے اور فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں. کون ہیں؟ بیٹے ہیں. بڑی محبت کرتے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنین کریمین بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. امام حسن امام حسین بھی بڑی محبت کا اظہار فرماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو کھیلتے تھے، ہے نا، کبھی امامے کو چھوتے تھے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کھیلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور ان کو کبھی بھی جھاڑا نہیں، کبھی بھی ان کو ڈانٹا نہیں اور کبھی بھی ان سے بے رخی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھی یہ درس دیا ہے کہ ان سے محبت مجھ سے محبت اور مجھ سے محبت اللہ سے محبت. تو پیارے بچوں، ہمیں حسنین کریمین کی سیرت طیبہ کو بھی جاننا چاہیے اور ان سے محبت بھی کرنی چاہیے. ان کے نام پر اصال ثواب بھی کرنا چاہیے اور ان کے نام پر غریبوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے اور ان کے ناموں پر اپنے گھروں میں بچوں کے نام رکھنے چاہیے اور ان کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، اس پر عمل کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ نواسے ہیں نا،
پیارے بچوں یہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، اور ان کا کردار ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر ان کے کردار کو دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. امام حسین حق کی دیوار ہیں. کیا ہیں؟ حق کی دیوار ہے. ہاں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں اور باطل کو یعنی نیست و نابود کرنے والے ہیں. امام حسین کی شہادت ہوئی، لیکن آج آپ دیکھیں امام حسین کو کتنا یاد کیا جاتا ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ وہ یعنی یہ فضیلت ہے ان کو یاد کیا جائے. تو ہمیں بھی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کے فضائل کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر پر ان کی محفل کو بھی سجانا چاہیے. انشاءاللہ الکریم آپ ان سے محبت کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید ہے آپ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمائیں گے، اور جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمائیں تو پھر اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جو آقا کا پیارا وہ خدا کا پیارا. کیا؟ آقا کا جو پیارا ہوگا وہ خدا کا پیارا. خدا کا بھی پیارا ہوگا. اللہ کریم ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی اصل سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واقعہ کربلا. کیا نام ہے؟ واقعہ کربلا. اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کربلا کیا تھا. جیسا کہ آپ نے سنا امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہم کے فضائل، اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے فضائل. ٹھیک ہے، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے کیسی تھی. اب ہم سنتے ہیں واقعہ کربلا کیا ہے. پیارے بچوں سن 60 ہجری کی بات ہے. کون سی ہجری کی بات ہے؟ 60 ہجری. ہاں، اور امام حسین کو جو ہے نا خطوط لکھے گئے، یعنی خط لکھے گئے. چلیں سب سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کربلا کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اس کے حوالے سے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ نظر آیا جس کو دیکھنے کے بعد لوگ بڑے حیرت میں آئے، حیران ہوئے، ہے نا. زمین و آسمان بڑے حیرت میں آئے اور انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. پیارے بچوں جب خاندان اہل بیت اور ان کے جانثار رفقا کو یزیدی گروہ نے ان کو پریشان کیا، ان پہ زیادتیاں کی، ان پر پانی بند کیا، تو پیارے بچوں لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کی یعنی اس کام پر لعنت کی، اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت غلط کیا. یہ کون اہل بیت اطہار؟ جن کی فضیلت ابھی ہم نے سنی، جن کی فضیلت قرآن میں موجود ہے، جن کی فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. جہاں تاریخی واقعہ پیدا ہوا، جہاں پر یہ تاریخی واقعہ ہوا تھا، اس جگہ کا نام ہے کربلا. کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی شہید کیا گیا، وہ جگہ کا نام ہے کربلا. کربلا نجف سے 80 کلومیٹر اور بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور نہر فرات کے قریب ہے. نہر فرات کے قریب ہے. اور پیارے بچوں یہ عراق کا ایک شہر ہے. کربلا عراق کا ایک کیا ہے؟ شہر ہے. پیارے بچوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کربلا واقعی میں جب بیان ہوتا ہے تو دل بڑا سہم جاتا ہے اور رک سا جاتا ہے، ٹھہر سا جاتا ہے، اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی کرتا ہے، اور امام حسین کی بہادری پر یہ تھوڑا اور بڑا بھی ہو جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے گھر والے کتنے بہادر تھے. اگر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھا جائے تو وہ کیا تھے؟ بہادر تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں سن 60 ہجری تھا. اہل کوفہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسین
کہاں پر آئیں؟ کوفے میں آ جائیں. کہاں پر آ جائیں بچوں؟ کوفے میں آئیں. میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے والے اس لیے بلا رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام سے سرفراز ہونے چاہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد میں پیارے بچوں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور دین کی خدمت کرنے والوں نے دنیا کا رخ کیا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے نکل گئے. تو یوں اسلام پیارے بچوں تیزی سے پھیل چکا تھا اور اسی طرح جا جا کر بیعت لی جاتی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغامات بھیجے کہ آپ کوفے میں تشریف لے کر آئیں اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ جانے کے ارادہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک ارادہ کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کوفے بھیجوں. کہاں بھیجوں؟ کوفے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجنے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جائیں اور وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے حالات کو دیکھیں. حالات کو دیکھنے کے بعد ہمیں کا پیغام بھیجیں. کون سا پیغام بھیجیں؟ واپسی ایک پیغام بھیجیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہیں تو ہم وہاں پر آ جائیں گے. پیارے بچوں دراصل کوفے کے جو لوگ تھے انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ غداریاں کی تھی. تو پیارے بچوں اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانے کے لیے وہاں پر لوگوں نے منع کیا. جب منع کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اب جب امام حسین نے ان کو بھیجا وہ وہاں پر گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی. کیا کی بچوں؟ بیعت کی. آپ کو بڑی توجہ سے سننا ہے یہ واقعہ. تو جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو انہوں نے دیکھا ماحول تو اچھا ہے، یہاں پر سب لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آنا چاہیے. انہوں نے ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور خط میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. خط میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے اور اتنے لوگ مسلمان بھی ہو گئے ہیں، آپ جلد تشریف لے کر آئیں. تو امام حسین کو جب وہ خط ملا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. پیارے بچوں جب روانہ ہوئے تو روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس میں امام حسین نے ایک رات بھی گزاری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی. اور حاضری دینے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو اور چند صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کی اولادیں بھی اس قافلے میں شامل تھیں، ان کو لے کر یہ کربلا کی طرف کیا ہوئے؟ روانہ ہو چکے. اب پیارے بچوں سوچنے کی بات یہ ہے روانہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ذاتی بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی تاج و تخت کے لیے جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی خدمت کے لیے. اب یہ اپنے سب رفقا کو لے کر کربلا کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے اور اس قافلے کے اندر 82 لوگ ہیں. یہ بیان کیا جاتا ہے. کتنے لوگ تھے؟ 82 لوگ تھے. اور پیارے بچوں جب یہ سفر پر نکلے تو راستے میں جانے کے بعد کیا ہوا، جب یہ یہاں سے سفر پہ نکل گئے اور وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا. جو کوفے کے لوگ تھے انہوں نے پھر وہی وفا کا پرچم بلند نہیں کیا بلکہ وفا کو بے وفائی میں تبدیل کر دیا اور انہوں نے غداری کی. اور وہاں یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں آ رہے ہیں؟ کوفہ آ رہے ہیں. تو پیارے بچوں جب کوفے سے کربلا، جیسے میں نے آپ کو بتائی کربلا کتنی دور ہے؟ تقریباً 75 یا 80 کلومیٹر یہ دور کے فاصلے پر ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجنے کی بڑی کوشش کی
کہ یہاں کے معاملات غلط ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو لے کر کیا ہو جائیں، واپس ہو جائیں. لیکن ان تک لوگوں نے خط نہیں پہنچنے دیے. پیارے بچوں، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوئے ہیں، لیکن امام حسین نے جب کیا کہا، امام حسین نے فرمایا کہ جب نکلنے کا ارادہ فرما ہی لیا ہے تو پھر جایا جائے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بچوں، وہ ان کو لے کر کوفے کی طرف روانہ تھے. اب راستے میں پیارے بچوں ان کو یزیدیوں کی فوج نے گھیر لیا. کس نے گھیر لیا؟ یزیدیوں کی فوج نے. آپ کو پتہ ہے یزیدیوں کی فوج کتنی تھی؟ 22,000 کی فوج ہے نا. انہوں نے لیڈر بنا دیے تھے، کسی کے ساتھ 5,000، کسی کے ساتھ 3,000، کسی کے ساتھ 2,000، اس طرح کی وہ فوجیں بھیجتے. اور انہوں نے کن کو کہہ دی، یعنی ان کو کن پر حملہ کرنے بھیجا تھا؟ امام حسین پر، اہل بیت اطہار پر حملہ کرنے اور ان کو پریشان کرنے، ان کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا. پیارے بچوں، یہ جو یزید تھا نا، یہ پلید جو تھا، یہ نام کا مسلمان تھا. کیا تھا؟ نام کا مسلمان. ہاں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا، اور یہ کیا کرتا تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اللہ کو بھی مانتا تھا. لیکن پیارے بچوں، اس کے اندر حرص تھی، منصب کی حرص تھی. کیا تھی؟ منصب کی حرص تھی اور پیسے کا لالچ تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیا ہوا جب اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایذا دینے کے لیے فوج بھیجی، تو اس کا ایک موٹیو تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میری بیعت کر لیں. کیا کر لیں؟ یعنی امام حسین اس کی بات مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں. اور اس کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ آج دین اسلام اس طرح کا نہیں ہوتا ہے نا، دین اسلام نہیں بچتا. تو پیارے بچوں، جب امام حسین نے اس کی بات کو نہیں مانا تو اس نے امام حسین کے رفقا پر، ان کے گھر والوں پر زیادتیاں کرنے سٹارٹ کر دیں. کیونکہ یہ گورنر تھا وہاں کا، اس کے پاس فوج تھی، اور اس نے کیا کیا، اور دیگر جو مسلمان تھے ان کو برگلانا سٹارٹ کیا، برگلانا شروع کیا. ان کو جائیداد کا، ان کو پیسے کا لالچ دیا، منصب کا لالچ دے کر امام حسین کے اپوزٹ کھڑا کر دیا. کس کا لالچ دے کر؟ منصب کا، پیسے کا، تحفوں کا لالچ دے کر امام حسین کے اپوزٹ کیا کیا بچوں، اس نے کھڑا کر دیا. پیارے بچوں، جب اس نے وہاں پر پہرا لگا دیا اور امام حسین کے قافلے کو یعنی ہر طرف سے گھیر لیا، تو گھیرنے کے بعد پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہیں اسی جگہ پر اپنا کیا کیا، پڑاؤ ڈالا. کیا کیا؟ پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو وہیں پر پڑاؤ کے قریب میں ایک نہر تھی جس کا نام تھا نہر فرات. ٹھیک ہے پیارے بچوں، وہ نہر قریب میں تھی. اب انہوں نے ایک پلان بھی بنایا، ظاہر ہے کہ امام حسین کتنی شان و شوکت والے، ان کا گھرانہ کتنی شان و شوکت والا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ان کی شان و شوکت یہ تھی. تو اور انہوں نے ایک پلان یہ بنایا تھا کہ امام حسین کو ہم شہید نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ 22,000 کی فوج تو کیا 22 لاکھ آتے تو وہ کیا کرتے، ان کو ہرا دیتے، کیونکہ یہ شان والے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمانے والا ہے. اور پیارے بچوں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ نہر فرات پہ پہرا لگا دیا. کیا کیا؟ ہاں، کہ یہ نڈھال ہو جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ کمزور ہو جائیں گے، اور یہ کمزور ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو کیا کریں گے، شہید کر دیں گے. لیکن پیارے بچوں، ان پر جب پہرا لگایا گیا، ان کو شہید کرنے کے حوالے سے یزید نے سوچا اور پانی بند کیا، تو یہ کتنے دن کے پیاسے تھے پتہ ہے؟ 3 دن کے پیاسے. اب یہ پیاس ہم سوچیں اگر کہ وہ کیسی پیاس ہوگی امام حسین کی. اور امام حسین کے اوپر انہوں نے 9 محرم الحرام کو، تاریخ کو انہوں نے ایک اٹیک کیا. کیا کیا؟
اٹیک. امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان سے جاؤ اور ان سے بات کرو اور 1 دن کی مہلت مانگو. کتنے دن کی؟ 1 دن کی. تو امام عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان سے بات کی جا کر اور 1 دن کی مہلت مانگی. تو یوں انہوں نے یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا تو 1 دن کی مہلت دے دی. اب امام اور امام کے گھر والے وہیں کربلا میں موجود ہیں اور کربلا میں موجود ہیں، وہیں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. وہاں پر امام زین العابدین بھی موجود ہیں جو کہ بیمار ہیں، ہے نا. گھر میں بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر بیویاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، پاک عورتیں بھی موجود ہیں. اور پیارے بچوں، امام حسین کا پورا گھرانہ وہاں پر موجود ہے. ان پر کھانا نہیں ہے، پیاس لگی ہے، پانی ان پر بند کر دیا گیا ہے اور ان کو نڈھال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ان سے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ نہ میں نے تمہیں کبھی پریشان کیا ہے نا، نہ میں نے تمہیں شہید کیا ہے، نہ تمہارا خون بہایا ہے، یا تمہیں کوئی پریشانی نہیں پہنچائی ہے، تو تم مجھے شہید کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ہے نا. پیارے بچوں، جب امام حسین نے ان کو سمجھایا تو وہ لوگ، کچھ لوگ مان گئے. کیا ہوا؟ کچھ لوگ مان گئے اور کچھ لوگ نہیں مانے. کچھ لوگوں کے دل سہم رہے تھے لیکن وہ اس لیے نہیں مانے کہ یزید کا جو وعدہ تھا، جو ان سے لیا ہوا تھا یزید نے، اور یزید نے ان کو جو لالچ دیا تھا، اس بنا پہ وہ لوگ کیا کیا؟ انہوں نے امام حسین کی بات کو نہیں مانا. پیارے بچوں، جب کہتے ہیں نا کہ عقل پر پتھر پڑنے والا معاملہ جو ہوتا ہے، یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ جن سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ ان پر ظلم و ستم کرنے نکلے تھے. اب ہوا کیا پیارے بچوں؟ 10 محرم الحرام کی رات ہے، یعنی 9 محرم الحرام کا دن ڈھل چکا ہے اور رات کو محرم الحرام کی 10 کی رات کو امام علی مقام سجدے میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں بچوں؟ وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا آدھا واقعہ، یعنی 10 محرم الحرام کی رات کا واقعہ. انشاءاللہ الکریم ہم اگلا جو سیگمنٹ ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی کل جو پروگرام ہونے والا ہے، اس میں مکمل واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ یوں امام حسین کو انہوں نے وہاں پر گھیر لیا تھا اور آپ پر پانی بند کر دیا تھا. اور یہ رات کون سی رات ہے؟ 9 محرم الحرام کا دن ڈھل چکا ہے اور 10 محرم الحرام کی رات ہے. امام پر پانی بند کر دیا گیا ہے اور امام علی مقام پر ظلم و ستم انہوں نے ڈھانا شروع کر دیا ہے. اگلا واقعہ انشاءاللہ الکریم، یعنی اسی کو مسلسل کرتے ہوئے ہم اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، امام علی مقام پر جس طرح پانی بند کیا گیا، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، تو پیارے بچوں یقیناً وہ ایک ان کا یزیدیوں کا عمل تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو دریائے فرات خود خیمے تک آتا اور خود پانی وہ یعنی چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو پئیں اور وہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جو امام حسین ہیں ان کے لبوں سے جا کر لگ جائے، تو وہ خود پانی چاہتا تھا. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی کیا ہی عمل تھا، آپ نے صبر سے کام لیا اور آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور آپ نے بتا دیا کہ اگر پریشانی آئے، اگر دین پر بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. الحمدللہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا وعدہ مکمل کیا اور برے کرنے والے لوگوں نے برا ان کے ساتھ کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا. پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شربت بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، نیاز فاتحہ کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں امام حسین کی جو شان ہے نا بچوں، وہ نرالی و اعلیٰ ہے. کیسے اعلیٰ ہے؟ ایک تو میں بتاؤں، دیکھیں یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ ان پر پانی بند کر دیا تھا، ہے نا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے نانا کے صدقے میں یہ پوری دنیا کھاتی ہے. کیا کرتی ہے دنیا؟ ان کے نانا کے صدقے میں پوری دنیا کھاتی ہے. امام حسین کی تو یہ شان ہے،
آپ کا لنگر آج تک چلتا ہے. لوگ آج بھی آپ کا کیا کھاتے ہیں؟ لنگر کھاتے ہیں, صدقہ کھاتے ہیں. جیسا کہ پیارے بچوں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 تاریخ ہو چکی ہے, کل 10 تاریخ ہے. بڑے عظیم دن ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, ثواب کمائیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز بھی کریں, آپ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور آپ کی سیرت کو کچھ نہ کچھ گھر پہ ضرور بیان کریں. بچوں کو بتائیں کہ پیارے بچوں امام حسین کون ہے, کون ہے امام حسین, ان کو بتائیں امام حسین کی کیا شہادت تھی, ہے نا, ان کو بتائیں کیا قربانیاں تھیں, ان کو بتائیں. تو انشاءاللہ الکریم بہت پیاری یہ ترکیب رہے گی, آپ اس طرح گھر پر کریں گے تو. پیارے بچوں آئیے میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ محرم الحرام میں کس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی ہیں. مثال کے طور پر کھچڑا بنا لیں, اس پر نیاز دے دیں, ٹھیک ہے, شربت بنا لیں یا پانی زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اور ہو سکے تو غریبوں میں اس کو تقسیم کریں. جو بھوکے پیاسے ہیں ان کا خیال رکھیں, انشاءاللہ امام حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے محرم الحرام میں کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے, ان کو سنتے ہیں. وہ کون سے عمل ہیں جو ہمیں محرم الحرام میں کرنے چاہیے؟ پیارے بچوں آج ہم سنیں گے محرم میں کرنے والے عمل. محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے فضائل. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں. طبیبوں کے طبیب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے, بہت آزمایا ہوا ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصمت سرما لگانے کے حوالے سے بھی ہم نے سن لیا ہے کہ 10 محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سرما لگانا ہے. سرما لگانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے کے حوالے سے کیا فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. ہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے. لیکن روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ الکریم اور خوب ایصال ثواب کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ امام حسین کے لیے, ٹھیک ہے. لنگر بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم اور ایصال ثواب بھی کرنا ہے اور آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا, بہت پیاری پیاری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں, پیارے بچے بھی شامل تھے. آئیے کچھ دہرائی کے لیے, کچھ یاد کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے چند سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں جس کے جوابات آپ کو کیا کرنے ہوں گے؟ دینے ہوں گے. چلیں بھائی, امام حسین کی سیرت یاد ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو یاد ہونا ضروری ہے تو وہ بھی آپ کو دینے ہیں. آ جائیں, سب سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ کچھ سوالات ہیں, آ جائیں ایک ایک کر کے. حارث بھائی آپ لے لیں, ٹھیک ہے. یہ ہو سکے تو ایسا کریں, یہ 6 آپ ایسا کریں 3 ادھر دے دیں اور 3 ادھر دے دیں, ٹھیک ہے. سیدھا ہاتھ سے لیں, ٹھیک ہے. 3 ادھر 3 ادھر. تین ادھر دے دیں. تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کو جس کا نام ہے ایکٹیویٹی. کیا نام ہے؟ ایکٹیویٹی. اب اس میں کیا ہونے والا ہے؟ سوال و جواب. سوال و جواب ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے دیے ادھر؟ 3 دیے, ٹھیک ہے. جی جلدی سے آپ بتا دیں آپ کے پاس کون سا نمبر ہے, پھر کچھ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 آپ کے لیے سوال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو شہزادے تھے. جی کیا ان کا جواب درست ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کون کون اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں؟ کتنے تھے پھر؟ چلیں بھئی جواب تھوڑا سا درست کر لیں. 4 نہیں 4 تو شہزادیاں تھیں. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے. 3 شہزادے. ٹھیک ہے. نام کسی کو پتہ ہے ان کے؟ چلیں میں بتاتا ہوں. پتہ ہے آپ کو؟ بلال بھائی کو پتہ ہے. حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. یہ 3 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے جو وفات پا چکے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ایک عمر تھی ان کی جس میں یہ رحلت کر چکے تھے. چلیں اور دوسرا کھولیں. آپ کا کیا نمبر ہے؟ 11 نمبر. آپ کے لیے سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت کب ہوئی؟ جی چلیں وہ سوال میں دوسرا ہے آپ کے لیے. ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ عالی مقام. جی کنیت نہیں پتہ کسی کو؟ آپ کی کنیت ابو محمد ہے. کیا ہے؟ ابو محمد. پتا تھا آپ کو؟ انس بھائی کو پتا تھا ماشاءاللہ. کیا ہے؟ ابو محمد. جی مزید اور کوئی؟ آپ کھولیں. 9 نمبر. آپ کے لیے سوال ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ وہ تو ہو گیا. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ سوال کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ چلیں آپشن دیتا ہوں 1 2 3. جی آپ بتائیں. مائک دے دیں بھائی ان کو بتا رہے ہیں تو. آپ کو پتہ ہے کتنے؟ مائک دے دیں ان کو. کتنے؟ 3. ان کا جواب درست ہے. جی مزید بلال بھائی آپ کے پاس کیا نمبر ہے؟ 10 نمبر. آپ کے لیے کیا سوال ہونا چاہیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادوں کا کیا نام ہے؟ اب وہ 3 شہزادے تھے نا. دیکھیں ایک شہزادے تو بہت مشہور ہیں. کون ہے؟ بتاؤ نا مائک میں بتائیں. بتائیں. زین العابدین. 2 ہو گئے اور ایک اور بچا نام بتائیں. علی اکبر. اب تینوں ایک ساتھ لے دیں تو پھر جواب مان لیتے ہیں. کن کا تھا سوال؟ جواب آپ کو نہیں آ رہا؟ چلیں آپ ہی نام بتا دیں 3. زین العابدین، علی اصغر اور علی اکبر رضی اللہ عنہ. ان کا جواب درست ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ 3. ان کے نام بھی ہم نے کیا کیے؟ یاد کر لیے. اب یاد رہیں گے؟ بلال بھائی اب بتاؤ دوبارہ مائک میں. یاد ہوا؟ جی. کون کون سے نام ہیں بتائیں. زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام علی اصغر رضی اللہ عنہ اور علی اکبر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اب اور کس کی وہ بچی پرچی؟ آپ کی بچی. حسنین بھائی کو مائک دے دیں. کون سا نمبر ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی 1 نمبر. نمبر 1 آپ کا نمبر 1 ہے. آپ کے لیے ہے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آسان آ گیا کیا؟ چلیں اب وہ نمبر بھی ایسی آیا ان کے پاس تو کیا کریں. گھر والے. اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ گھر والے. پورا مفہوم بتا دیں کہ اسلام میں اہل بیت کن کو کہتے ہیں. چلیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کو. ہاں ان کا جواب درست ہے. دیکھیں جواب درست کے بعد کیا بولنا ہے آپ سب کو؟ سبحان اللہ. اس میں کنجوسی نہیں کرنی. کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور کس کا بچا؟ جی آپ بتائیں. نمبر 12. 12ویں کی نسبت سے 12. جی حسینی قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 82. 82. لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ 72 لوگ شامل تھے. کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ. تو یوں آپ کا جواب کیا مان لیتے ہیں؟ درست مان لیتے ہیں. ایک اور بار کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. اور کس کا سوال بچا؟ جی احمد بھائی مائک دے دیں. بلال بھائی
اظہار کر دو. نمبر 5. نمبر 5 آپ کے لیے جواب آپ ہی کو بتانا ہے. سوال ہے کہ امام چلے سوال 5 یہ ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام آپ کو بتانا ہے. دیکھیں کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ حضرت علی. پورا نام لیں بھائی. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے سوالات ہوئے ہیں اور بہت پیارے پیارے جوابات بچوں نے بھی دیے ہیں. چند ایک آدھ سوال آپ کے بھی سامنے میں عرض کرتا چلوں. ایک یعنی نصاب سے الگ سوال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کر لوں؟ اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کا کیا رشتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں. سر ان کی بیٹی کے شوہر. اور کیا رشتہ ہے؟ جی بتائیں. لاسٹ سوال ہے پھر انشاءاللہ الکریم. داماد. اور کیا رشتہ ہے؟ جی آپ بتائیں. انس بتائیں. ان کے چاچا کے بیٹے. ہاں کیا ہیں؟ کزن. چچا زاد کیا ہیں؟ بھائی. تو یوں حضرت علی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمارے کو یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم کل پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام پیارے آقا کا پیارا گھرانہ. پیارے آقا کا پیارا گھرانہ انشاءاللہ الکریم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم اختتام کرتے ہیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جو کہ نور نبی ابن کرار ہے، خوبصورت گلے شاہ ابرار ہے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کی پاکی کی خود پاک آیت دلیل، جن کے خاطر ہوا تھا وہ سجدہ طویل، جن کا دشمن ہے دونوں جہاں میں ذلیل، جن کا دشمن ہے دونوں جہاں میں ذلیل. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، بٹتی ہے نعمتیں ان کے در سے سدا. ایسی گود سے سیکھی تھی جس نے وفا، ایسی گود سے سیکھی تھی جس نے وفا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سبھی خود پہ خدا کر دیا.
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ عدیم اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنا کہ خدا کا کلام کوفیوں کو سنا کہ خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام